رسول النبی الامین المکین الحمین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ بلا تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سورۃ فاتحہ میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ ہم ہمیشہ سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ آج میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ سیدھی راہ ہے کیا؟ صراط مستقیم سیدھی راہ حقیقت میں ہے کیا؟ یہ سوال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا۔ اس کو امام ابن جریر طبری نے روایت کیا، امام حاکم صاحب مستدرک نے اس کو روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہیں ترجمان القرآن کہا گیا، جنہیں حبر و حاضر الامہ کہا گیا، جنہیں امت کا سب سے بڑا عالم کہا گیا، جنہیں امت کا سب سے بڑا فقیہ کہا گیا، جنہیں امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن کہا گیا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ پوچھا گیا ان سے کہ حضرت اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اور ان کے اس جواب کو دو بڑے عظیم تابعین نے روایت کیا، ایک حضرت امام حسن بصری نے اور دوسرا حضرت امام ابو العالیہ نے۔ جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا لوگوں پوچھتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم اہدنا الصراط المستقیم محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور کے وجود کا نام صراط المستقیم ہے، حضور کی ذات کا نام صراط المستقیم ہے۔ لوگوں جس کو تم سیدھی راہ کہتے ہو اور جس کی تلاش میں تم مارے مارے پھرتے ہو، ارے لوگوں راہوں میں خود کو گم نہ کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم نام ہے محمد مصطفیٰ کا، اہدنا الصراط المستقیم لقب ہے محمد مصطفیٰ کا۔ جب آپ قرآن میں داخل ہوئے، سورۃ فاتحہ میں داخل ہوئے، تو پہلی سورت، پہلی دعا، پہلی التجا اللہ نے سکھائی ہمیں، لوگوں دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، مولا مصطفیٰ تے دکھا، مولا اپنا یار تے دکھا۔ یہ ترجمہ کسی عام مفسر کا نہیں، یہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ ہے۔ پہلی دعا، پہلی سورت، تاکہ پتہ چلے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ سب سے بڑی دولت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، حقیقی ہدایت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اسی طرح کیوں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کہ مولا ہمیں مصطفیٰ کو دکھا؟ اس لیے کہ اس نے یار کی اصل حقیقت کو چھپا رکھا ہے، یار کی اصل حقیقت کو اس نے اپنے حسن و جمال کے پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اس کا عام ترجمہ جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآویٰ، اور پھر آپ کی کفالت کی، سرپرستی کی، یہ اس کا عام ترجمہ ہے، مگر یہ ترجمہ علم ہے۔ لوگوں آؤ ترجمہ عشق کی طرف چلتے ہیں، ترجمہ عشق و معرفت کی طرف چلتے ہیں، تو ترجمہ عشق و معرفت میں نہ یتیم سے مراد یتیم ہے، نہ آبا سے مراد کفالت ہے۔ تو پھر کس سے پوچھتے ہیں؟ اہل لغت سے پوچھتے ہیں۔ اہل لغت سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یتم عربی زبان میں یتم یکتا ہونے کو کہتے ہیں، بے مثال ہونے کو کہتے ہیں، لاجواب ہونے کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا در یتیم، ایسا یکتا و بے مثال موتی جس جیسا کائنات میں اور کوئی نہ ہو، اس کو در
یتیم کہتے ہیں، یعنی یکتا و بے مثال موتی. تو یتیم یکتائی سے ہے، بے مثال ہونے سے ہے، لاجواب ہونے کو کہتے ہیں. تو ایسا یکتا و بے مثال کہ جس جیسا کائنات میں اور کوئی نہ ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں. فرمایا محبوب الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب بنایا تو تجھے میں نے ہی تھا، مگر بنایا ایسا کہ تجھے یکتا پایا، تجھے بے مثال پایا، تجھے لاجواب پایا، اور پھر میرے اپنے بنائے ہوئے میں سے بھی تو سب سے یکتا تھا، بے مثال تھا. الم یجدک یتیما فآویٰ، پھر محبوب تجھے میں نے اپنے لیے چن کے رکھ لیا، تجھے اپنی ذات کے لیے چن کے رکھ لیا، اور تجھے اپنے نور کے پردوں میں چھپا کے رکھ لیا. عربی زبان میں اگر کسی بادشاہ کے پاس مال غنیمت آئے اور بادشاہ اس کو تقسیم کرے تو اس مال میں سے کوئی دانہ بڑا ہی انوکھا ہو، بے مثال ہو، کوئی مال، کوئی ایسا آئٹم، کوئی ایسی چیز جو بڑی یکتا، بڑی بے مثال، بڑی لاجواب ہو، اور بادشاہ اسے تقسیم کرے، تو اگر بادشاہ کا اپنا دل اس چیز پر آ جائے اور بادشاہ تقسیم سے پہلے اگر اسے اپنی ذات کے لیے چن کے رکھ لے تو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، چنا ہوا. اور اس عمل کو عربی زبان میں آغا کہتے ہیں. فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب ہم نے آپ کو حسن و جمال اور کمال میں اتنا یکتا پایا، اتنا بے مثال پایا، اتنا لاجواب پایا کہ پھر محبوب تجھے میں نے اپنے لیے چن کے رکھ لیا. تقسیم سے پہلے تجھے میں نے اپنی ذات کے لیے چن کے رکھ لیا، کہ فرمایا کہ محبوب یہ تو میرا ہی یار ہے، یہ تو میرا ہی محبوب ہے. پھر میں نے تجھے اپنے نور کے پردوں میں چھپا کے رکھ لیا، تجھے اپنے حسن و جمال کے پردوں میں چھپا کے رکھ لیا. تھا محمد مگر چھپا تھا محمود کے پردوں میں. وہ جو محمود کے پردوں میں چھپا تھا وہی احمد بنا، وہی حامد بنا، اور وہی محمد ٹھہرا. اہدنا الصراط المستقیم کون ہے؟ محمد. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. حضرت عبداللہ ابن عباس، پھر وہی صحابی، پوچھا گیا حضرت حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور چھوڑنا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حبل اللہ، اللہ کی رسی محمد مصطفیٰ ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے لوگوں واعتصموا بحبل اللہ، لوگوں میرے محمد کے دامن کو تھام لو، لوگوں میرے محمد کے قدموں کو تھام لو، لوگوں میرے محمد کی دہلیز سے جڑ جاؤ. محمد محمد کریندے گزر گئی، محمد محمد کریندے گزر گئی، احد الاحمد ملیندے گزر گئی. ارے بھئی ہم نہیں ملاتے، وہ خود ملاتا ہے، محبوب کو اپنے ساتھ خود ملاتا ہے. یہ مضمون آئے گا آگے. اسی طرح پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس نے اللہ کے دامن کو تھام لیا اور اس سے جدا نہ ہوا. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ العروۃ الوثقیٰ، اللہ کا دامن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا دامن محمد مصطفیٰ ہے. اللہ کا دامن بھی محمد، اللہ کی رسی بھی محمد، اللہ کی راہ سیدھی راہ صراط مستقیم بھی محمد. پھر اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے. ائمہ علم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ ویسے تو اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، سانس لینا، یہ بیماری، صحت، رزق، اولاد، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. مگر ائمہ علم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت محمد مصطفیٰ کا وجود ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر تو مطلب کیا ہوا کہ شمار نہ کر سکو گے؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر تم میرے مصطفیٰ کے گن گانے لگو، اگر تم میرے مصطفیٰ کی صفتیں بیان کرنے لگو، اگر تم میرے مصطفیٰ کی شانیں بیان کرنے لگو، اگر تم میرے مصطفیٰ کی شانیں گننے لگو تو قیامت آ جائے گی مگر وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. لا تحصوها، تم میرے مصطفیٰ کی صفتوں کا شمار بھی نہ کر سکو گے. پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے الا بذکر
बिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन, दिलों का इत्मीनान नसीब होता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, फिर वही सहाबी, आज सारा बयान ही हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हो गया। पूछा गया हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, हुजूर दिलों का चैन, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है, बताएं अल्लाह का जिक्र क्या है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र मोहम्मद मुस्तफा है। जब ये आयत उतरी बरफाना अल्लाह का जिक्र, महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। जब ये आयत उतरी तो हजरत जिब्रील अमीन आकर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए, आगे अर्ज किया। सही इब्न हब्बान की हदीस है और इसको हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। अन अबी सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतानी जिब्रील फकाल इन्न रब्बी व रब्बका यक़ूलु लक कैफ रफ़अतु ज़िक्रक क़ाल अल्लाहु अअलम इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई। जब ये आयत उतरी वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, आगे अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके जिक्र को अल्लाह ने जो बुलंद किया है उसका माना आप जानते हैं कि अल्लाह ने आपके जिक्र को कैसा बुलंद किया है, कितना बुलंद किया है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाहु आलम, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। इस पर हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे इजाजत दें तो वो माना मैं बयान करूं जो अल्लाह ने खुद बयान किया है आपके जिक्र को बुलंद करने का। फरमाया हाँ जिब्रील बयान करो। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूलल्लाह क़ाला इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, आपके जिक्र को बुलंद करने का माना ये है कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। अगर मेरा जिक्र अर्श पर होगा तो महबूब तेरा जिक्र भी अर्श पर होगा। अगर मेरा जिक्र फर्श पर होगा तो महबूब तेरा जिक्र भी फर्श पर होगा। अगर मेरा जिक्र लामकां पर होगा तो महबूब तेरा जिक्र भी लामकां पर होगा। तो पता चला कि जिक्र दो है, जिक्र दो है, एक जिक्र खुदा है, एक जिक्र मुस्तफा है, मगर है इकट्ठे, मगर है इकट्ठे। जिक्र जुदा जुदा है, एक जिक्र खुदा, एक जिक्र मुस्तफा, मगर है इकट्ठे। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, महबूब जहां मेरा जिक्र वहां तेरा जिक्र। ये तो एक माना हो गया जो अल्लाह ने आपके जिक्र को बुलंद किया। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आपके जिक्र को बुलंद करने का एक माना और भी है। फरमाया क्या? आपने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि महबूब पहले दर्जे में तो ये था कि जो तेरा जिक्र करेगा, जो मेरा जिक्र करेगा, वो उस वक्त तक मैं कबूल नहीं करूंगा जब तक मेरे जिक्र के साथ तेरा महबूब जिक्र नहीं करेगा। अब दूसरा दर्जा जिक्र की बुलंदी का ये है कि महबूब मैंने खुद जान तो जिक्र कमीन जिक्री, महबूब मैंने खुद आपके जिक्र को ही अपना जिक्र बना दिया है। तो आज अगर सारी रात कोई मोहम्मद मोहम्मद करता रहे, आज अगर हुजूर की मिलाद की महफिल में सारी रात हुजूर के गुण गाता रहे, हुजूर की सिफतें बयान करता रहे, कल क़यामत के दिन जब नामा अमाल खुलेगा तो पता चलेगा कि ये अल्लाह अल्लाह करता रहा। इसी तरह इसका और माना, एक और आखिरी माना हजरत इमाम अता फरमाते हैं, इसका एक माना और भी है। आपके जिक्र को बुलंद करने का एक माना इमाम अता बयान करते हैं। वो फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है महबूब हमने आपको ही अपना जिक्र बना दिया है, यानी आपके वजूद को ही अपना जिक्र बना दिया है। तो हुजूर की जुल्फें भी अल्लाह का जिक्र, हुजूर का सीना भी अल्लाह का जिक्र, हुजूर के चश्मे नैना भी अल्लाह का जिक्र, हुजूर की चाल गुफ्तार भी अल्लाह का जिक्र। अब जाके राज खुला कि अली ने नमाज़ असर क्यों कज़ा कर दी थी, इसलिए कि अल्लाह का जिक्र उनकी गोद में था, अल्लाह का जिक्र बसूरत मुस्तफा उनकी गोद में था। वो जो जिक्र नमाज की सूरत में था वो कज़ा हो गया। किसकी वजह से? जिक्र मुस्तफा की सूरत में। ग़ज़वा खैबर से आ रहे थे, ग़ज़वा खैबर से आ रहे थे मेरे आका, और मेरे आका ने नमाज असर पढ़ ली थी, मौला अली मुर्तज़ा ने नमाज नहीं पढ़ी थी। मेरे आका ने फरमाया ए अली आ, मैं तुम्हारी गोद में अपना सर रख के आराम करना चाहता हूँ, थका हुआ हूँ। मेरे आका ने फरमाया, तो हजरत
مولا علی المرتضیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آقا میری نماز اثر رہتی ہے، اس لیے کہ اگر فرما دیا تو حضور فرمائیں گے اچھا علی پڑھ لو تو میں تو نماز میں مشغول ہو جاؤں گا، اور ادھر ممکن ہے کہ حضور کسی اور کی گود کا انتخاب کر لیں، تو یہ لالچ تھا، بولے نہیں، نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، جب سورج غروب ہوا تو میرے آقا اٹھے تو میرے آقا نے پوچھا کہ اے علی المرتضیٰ کیا تم نے نماز اثر پڑھی تھی؟ فرمایا نہیں آقا نہیں پڑھی تھی، میرے آقا نے فرمایا اچھا پڑھ لو۔ اب میرے آقا کا غلام حضور کی طرف تکنے لگ گیا، ادھر منشا یار کو یار سمجھ گیا کہ میرا علی کیا چاہتا ہے کہ آقا نماز قربان آپ کی نیند پر کی ہو اور قضا پڑھوں، تو میرے آقا اٹھے دعا کی یا اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اور سورج کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو میرے آقا نے فرمایا کہ یا اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، ارے نبی کی اطاعت میں تو تھے کہ حضور کو سلائے ہوئے تھے، آرام دیے ہوئے تھے، اللہ کی اطاعت کیسی ہوئی؟ نماز تو قضا ہوئی پڑی ہے، اللہ کی اطاعت کیسی ہوئی؟ کیا نماز چھوٹ جانا یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ نہیں، یہی بات تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کی مصطفیٰ کی اطاعت ہی تو اللہ کی اطاعت ہے، مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ میرے آقا اٹھے، سورج کی طرف اشارہ کیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سورج اس طرح واپس آیا جیسے حضور رسیوں کے ساتھ باندھ کے کھینچ کے واپس لا رہے ہوں، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ نے نماز اثر پڑھ لی۔ یہاں تو حدیث کا مضمون ختم ہو گیا، مگر کسی عاشق کے وجدان کی بات کرتا ہوں، وہ یہاں اکثر کہا کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات اسی تسلسل کے ساتھ قائم رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے کہ جب سورج ہر روز غروب ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، ہر روز سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ تو لوگوں جب سورج غروب ہو گیا تھا تو سورج کہاں تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں تھا۔ ادھر میرے آقا نے جب اشارہ کیا تو ایک وجدانی بات ہے، سورج نے کہا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ ادھر تیرا سجدہ ہے، ادھر تیرے محبوب کا بلانا آ گیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا ہوگا اے سورج تو نے علی کو نہیں دیکھا، علی نے میرے محبوب کی آرام کی خاطر نماز قضا کر دی، جا سجدے ہوتے رہے ہیں، جا میرے محبوب نے بلایا جلدی دوڑ کے جا۔ سورج واپس دوڑ کے آ گیا اور مولا علی المرتضیٰ نے نماز اثر پڑھ دی۔ تو لوگوں یہ ہے ساری نسبت کی بات، جسے حضور سے نسبت ہو جائے، اور یہ جو نسبت ہماری جو نسبت ہے جس کا ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے نسبت ہے، یہ نسبت نہیں چاہیے۔ حضور سے وہ نسبت چاہیے جو صحابہ کرام کی نسبت تھی حضور سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر الحمدللہ رب العالمین۔